مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حفظ الرحمان سیبھاڑوی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جبال العلماء، یہ سب پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مذہب جس کا جتنا پختہ ہوگا عملی زندگی میں، ان کی سیاست بھی بہت پختہ ہوگی، اور مذہب کے بغیر جو سیاست کی جائے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ بے عصا۔ اخلاق ہے اور نہایت اخلاق کے مالک ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ بھی مسلم پرسنل بورڈ کے رکن تاسیسی ہیں۔ اپنا ایک قائم کردہ ادارہ سبیل الشریعہ کے نام سے جس کے ناظم و بانی ہیں، اس کے آپ ذمہ دار اعلیٰ بھی ہیں۔ یہ حضرات کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، چونکہ رات کا وقت ہے، رات چھوٹی بھی ہے، اب میں مزید وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ ان دونوں حضرات کے مختصر سے تعارف آپ کے سامنے اس لیے کرا دے تاکہ آپ حضرات عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ اور ملک کے جو مسائل، بالخصوص اس وقت جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں، امید تو یہی ہے کہ آپ حضرات اس عنوان کی اہمیت، اس کی نزاکت کو مکمل سمجھیں گے۔ اگر تھوڑی موڑی بات سمجھنے میں کچھ قصور رہ بھی جائے، آئندہ وقت آپ کو بتایا جائے ایسے عنوان کی واقعی بہت ضرورت ہے۔ ایسے عنوانات کو زندہ کرنا اور امت مسلمہ کے سامنے علماء کرام کی قربانی جو وطن عزیز کی آزادی سے متعلق ہے اور عام امت مسلمان کی جو قربانیاں ہیں، ان سب کو یاد کرنا، تازہ کرنا کتنا ضروری ہے، آئندہ حالات آپ کو خود بتا دیں گے۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے اپنے مہمان مکرم، مخدوم مکرم، استاذی و مکرمی، مرشد و محسنی حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب وبرکاتہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں گے اور امت کے سامنے جو عنوان ہے اس عنوان کی نزاکت کے پیش نظر گفتگو فرمائیں گے۔ اکابرین کو کسی وقت کی قید لگانا ایک معنی کا بے ادبی ہے، تاہم نظام العمل اور تدبیر اعتبار سے ادنیٰ درجے کی بے ادبی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا 20 تا 25 منٹ خطاب فرمائیں گے اور آپ کے بعد کلیدی خطاب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب انشاءاللہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین و ناظرین، اللہ پاک کے فضل سے آپ حضرات کی محبتوں کے نتیجے میں اس مسجد میں متعدد مرتبہ حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رابطے کو اور اس تعلق کو دارین کے لیے مفید سے مفید تر بنا دے اور اپنی شان کریم اسے بہت قبول فرما لے۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قوم اپنے شاندار ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جو قوم اپنے شاندار ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے آپ کا شاندار ماضی ہے اور ملک میں جو آپ کی قربانیاں ہیں اور آپ کی خدمات ہیں، اس اعتبار سے بھی آپ کسی پچھلی صف میں نہیں ہیں بلکہ صف اول میں، اور اس حوالے سے بھی آپ کا شاندار ماضی، اور شاندار ماضی کے عنوان سے ایک مستقل بڑے عالم کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی اردو نہیں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اردو پڑھے ہوئے آدمی سے اس کو سننا چاہیے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جو قوم اپنے شاندار ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اپنے ملکی منظرنامے سے، موجودہ منظرنامے سے
اور شاندار ماضی سے بے خبر ہے۔ یہ بے خبری ہم کو کبھی بھی خطرے سے آشنا کر سکتی ہے اور خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہم کو اور آپ کو باخبر امت بن کے رہنا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ باخبر امت بن کے رہنا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم مذہب کے حوالے سے باخبر ہونا چاہتے ہیں، ملک کے احوال اور ملک کے شاندار ماضی سے بھی ہم کو خوب اچھی طرح واقف رہنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی واقف کرانا چاہیے۔ ورنہ تو اس وقت جو ملک کا منظرنامہ ہے اور اس میں سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر کے جو پیش کرنے کا سلسلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو نسلیں ہماری گود میں پرورش پا رہی ہیں وہ اسی کو 100% صحیح نہ سمجھ لے۔ جب صحیح سمجھ لے گی تو حق ان کے سامنے آشکارا نہیں ہوگا، سچائی ظاہر نہیں ہوگی، اور وہ کسی بھی غلطی پر سرنڈر ہو جائے گا۔ کوئی بھی غلط چیز پیش کر دے گا وہاں پہ وہ جھک جائے گا، اور وہ جھکے گا اس غلط کو سچ مان کر کے۔ اس لیے کہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا کر پیش کرنے کا منصوبہ عملی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے اس وقت اپنے شاندار ماضی کو یاد کرنے کے لیے ایک مختصر سا لیکن وقی اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، جو تحریری اعتبار سے اور تقریری اعتبار سے بہت ہی باخبر شخصیت ہے۔ آزادی کے موضوع پر ہی بہت تیار ہیں، بہت کچھ لکھا ہے اور لکھتے رہتے ہیں۔ ہم سب لوگ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کو توجہ سے سنیں گے اور اپنے شاندار ماضی کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی طلب اور جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے شاندار ماضی سے کٹنا نہیں چاہیے، یہ بے خبری اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل کی تعمیر و تشکیل کے لیے، مستقبل جس کو آپ فیوچر کہتے ہیں، اس کو ملکی منظرنامے میں اور سیاسی منظرنامے میں بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا شعور بیدار ہو۔ اگر ہمارا سیاسی شعور بیدار نہیں رہا اور ہم نے اپنی سیاست کو بصیرت سے اور اپنی سیاست کو مذہب سے جوڑ کر کے وابستہ کر کے مضبوط نہیں رکھا تو مسجد رہے گی اور ہم نماز کا جذبہ رکھیں گے لیکن ہم اور پڑھ نہیں پائیں گے۔ اور یاد رکھیے سیاست یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خدمت کے ہیں، اور خباثت بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی گندگی کے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی آدمی خدمت کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ واقعی وہ سیاسی ہے، اور اگر سیاست میں وہ خدمت نہیں کر رہا ہے اور کوئی دوسری راہ اختیار کر چکا ہے تو اس کی زندگی میں گندگی ہے۔ اور سیاست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں حصہ ہے، جو حکمت سے عبارت ہے، شعور سے عبارت ہے، خدمت سے عبارت ہے، بصیرت سے عبارت ہے۔ یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہیں۔ سیاست میں دھوکہ نہیں، فریب نہیں، خباثت میں دھوکہ ہے، فریب ہے اور حقوق کا استحصال ہے۔ اور سیاست تو خالص عربی لفظ ہے، اس سے مسلمانوں کو خاص طور پر الگ نہیں رہنا چاہیے۔ جس قدر اللہ نے صلاحیت دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دیا ہے، وابستہ رہنا چاہیے۔ موسم کے ٹیمپریچر کو جس طرح دنیا پیمائش کر کے پیش کرتی ہے، ایک موسم تو گرمی اور سردی کا ہے اور ایک ٹیمپریچر تو ملک میں برسر اقتدار کا ہے اور انتظامیہ کا ہے۔ اس کے مزاج، اس کی طبیعت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے خود حکمت سے فیصلہ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ ملک مامون کیسے رہے گا، امن سے کیسے رہے گا، شانتی سے کیسے رہے گا۔ تو اس کے لیے اپنے اندر
پختہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، اسی مہینے میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین کی شہادت عمل میں آئی تھی۔ شہادت کی نوبت کیوں آئی؟ مسئلہ کیا تھا؟ یزید کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ یزید اور ان کی آرمی کی طرف سے صرف یہ مطالبہ تھا کہ حسین یزید کو ووٹ کر دیں، ووٹ کر دیں، اور اس کی امارت و قیادت کو، وزارت کو تسلیم کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت نے اس کی قیادت و امارت کے لیے زمین کو ڈس بیلنس ہونا سمجھ لیا کہ اگر وہ قائد ہوگا اور وزیر ہوگا تو زمین اعتدال پر نہیں رہے گی، زندگیاں ڈس بیلنس ہوگی، بے اعتدالی کی زندگی ہوگی، کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ سلیم الطبع ہیں۔ اگر وہ کام کریں تو زمین کے حالات اور زمین پر چلنے والے انسانوں کے احوال اچھے ہوں گے۔ کہا نہیں، میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا، میری سیاسی بصیرت اور میرا شعور کہتا ہے کہ آپ میرے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو یزید کی آرمی نے کہا کہ پھر آپ کو جان دینی ہوگی۔ کہا یہ تو مجھے منظور ہے، مگر میں سماج اور معاشرہ اور ملک کی سلامتی کو اپنا ووٹ دے کر خراب نہیں کروں گا۔ حضرت حسین نے جان تو دے دیا، لیکن یزید کو اپنا ووٹ نہیں دیا۔ سیاسی شعور اگر ہمارا ہوگا تو ہم کسی کے فریب میں نہیں آئیں گے، کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، کسی کے پیسے میں نہیں آئیں گے، اور کسی کی لالی پاپ میں نہیں آئیں گے، اور کسی کے آفر میں نہیں آئیں گے۔ آج کا دور لالی پاپ کا بھی ہے اور آفر کا بھی دور ہے۔ اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ہم ملک کو آئینی طور پر، جمہوری طور پر اور جمہوری سسٹم سے ہم بہتر سے بہتر دیکھنا پسند کریں گے۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے سیاسی شعور، اور سیاسی شعور بھی یاد رکھیے خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سیاسی شعور بھی خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت و دانائی کا سرچشمہ خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے۔ کوئی اگر حکمت کی تعریف کرے گا تو حکمہ کچھ اور کریں گے اور دوسرے لوگ کچھ اور کریں گے، لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت کے بارے میں پوچھے گا تو میرے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ حکمت کی بنیاد، اساس اور راس الحکمت جو خدا کا خوف ہے۔ اس ملک میں جو بڑے مذہبی شخصیات گزرے ہیں، اور وہ سیاسی بھی تھے، لیکن یاد رکھیے وہ پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے۔ پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے۔ آئیے ہم ہندو بھائیوں میں لیتے ہیں گاندھی جی کو۔ گاندھی جی کے بارے میں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ سیاسی نہیں تھے؟ ملک کے وہ سیاسی ہیرو تھے، لیکن جہاں وہ ملک کے سیاسی ہیرو تھے وہاں وہ پہلے مذہبی تھے، وہ مذہب والے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ حفظ الرحمان سیبھاروی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جبال العلماء، یہ سب پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مذہب جس کا جتنا پختہ ہوگا عملی زندگی میں، ان کی سیاست بھی بہت پختہ ہوگی، اور مذہب کے بغیر جو سیاست کی جائے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ بے عصا۔ موسیٰ کے ہاتھ سے لاٹھی لے لیجئے، الگ کر دیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں پر ہے دشمن کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے سیاسی لوگوں سے اگر مذہب لے لیا جائے تو ان کی بھی اوقات اور ان کی بھی حیثیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ملک کی صورتحال خراب ہو رہی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بڑے اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں سیاست کی ڈوڑ ہے، مذہب سے دور ہے، مذہب سے دور ہے۔ جو لوگ اس وقت عملی طور پر برسر اقتدار ہیں وہ بھی اپنے مذہب کے مذہبی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ واقعی پکے مذہبی ہوتے تو ان کے مذہب میں بھی بھارت کے اندر میا دیا، ہندی کا لفظ ہے، پیار محبت بہت ہے، ہمدردیاں بہت ہے۔
ہندو بھائیوں کے ہاں بھی ہمدردیاں بہت ہیں، میا دیا بہت ہے۔ آج بھی پورے ملک میں دیکھ لیجئے گا تو مرغے کی دکان ان کی نہیں ہوگی، مرغے کی دکان تو آپ ہی کی ہوگی، وہ خریدیں گے۔ بکرے کی دکانیں ان کی کم ہوں گی، آپ ہی کی ہوگی۔ ان کو یہ حوصلہ نہیں ملتا ہے کہ ہم اس کو ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت نکالیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میا دیا کے خلاف ہے، تو ان کے ہاں میا دیا کم نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی مذہبی ہوتے تو کبھی بھی ہمارا ملک خون کی ہولی سے نہیں گزر سکتا تھا، نہیں گزر سکتا تھا۔ اور اپنے لوگوں کے بارے میں تو کہنا ہی کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے مذہب سے وابستہ رہنے کی، تاکہ ہماری سیاست مضبوط ہو۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں علماء نے سب سے پہلے تحریک کی اور آخری تک تحریک کرتے رہے، اور دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے کلکتہ لاہور تک ان کی لاشیں لٹکتی رہی۔ آج انہی علماء کے اولاد و احفاد اگر کہیں پر اب کی تاریخ بتانا شروع کرتے ہیں، ملک کا منظرنامہ بتانا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں سیاست کی بات نہ کرو، تمہیں قرآن کی بات کرو، تمہیں حدیث کی بات کرو۔ مولوی صاحب نہیں کرتے، نہیں میرے بھائی، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، دوبارہ غور کریں۔ امت کو ہمہ جہت بیدار رکھنا، چوکنا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سیاست کو جب تک مذہب سے وابستہ نہیں کریں گے، ہماری سیاست ہی مضبوط نہیں ہوگی۔ تیسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ عامۃ المسلمین جس طرح سے مسجد میں امام صاحب کی اطاعت، امامت اور اقتداء قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد نا آپ جاتے ہیں؟ مسجد کے صدر صاحب ہو یا سیکریٹری صاحب ہوں، یا مسجد میں اور کوئی بڑی شخصیت آ جائے، تو کیا امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے جائیں گے وہ کہ میں صدر ہوں بھائی، امام صاحب بعد میں جائیں گے، میں پہلے چلا جاتا ہوں، وہ پیچھے آئیں گے؟ نہیں، امام صاحب پہلے رکوع میں جائیں گے تب آپ جائیں گے، پہلے وہ سجدے میں جائیں گے تب آپ جائیں گے۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس طرح مسجد میں امام کی امامت اور اس کی قیادت آپ قبول کرتے ہیں، تو مذہبی امور میں، حکمت و دانائی کے امور میں بھی آپ اپنے امام سے وابستہ رہیے، اور مسجد سے باہر کی دنیا میں بھی امام اور ان کی قیادت کو، ان کے باتوں کو تسلیم کیجیے اور ماننے والے بنیے۔ میں یہ بات پورے ملک میں بولتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، اب بولے بغیر شاید میں نہیں جی سکتا ہوں کہ ہم ہاتھ کھینچنے والے بنیں، ٹانگ کھینچنے والے نہ بنیں۔ ٹانگ کھینچنے سے کھڑا آدمی منہ کے بل گر جائے گا، ہاتھ کھینچنے سے پھنسا ہوا آدمی باہر نکل جائے گا۔ کیا کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ اگر ایسا کریں گے تو آپ میں مضبوطی آئے گی، آپ میں اتحاد آئے گا، آپ میں پیار آئے گا، آپ میں محبت آئے گی، اور آپ کے اندر آپسی رابطے کا نور آئے گا، اس کی رونق آئے گی، اور آپ اپنے آپ میں مضبوط رہیں گے۔ یاد رکھیے، قومیں کبھی احساس کہتری اور کمتری سے کبھی بھی اوپر نہیں اٹھتی ہے، کبھی بھی ہم کو احساس کہتری اور کمتری میں نہیں مبتلا ہونا ہے، چونکہ حالات کی عمر کبھی بھی زیادہ نہیں رہی ہے۔ سیلاب ہو یا بارش کا زمانہ، اس کی مدت 1 ہفتہ ہے۔ اصل نیچر سیلاب نہیں ہے، اصل نیچر بدامنی نہیں ہے، دنیا کا اصل نیچر طوفان نہیں ہے، بلکہ امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، شانتی ہے۔ حالات اس وقت بے شک ہے، زمین ملک کی ہمارے موافق نہیں چل رہی ہے، اور آسمان بھی ہمارے موافق نہیں چل رہا ہے، لیکن اس کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں علماء کو، صلحاء کو، ائمہ کو، عامۃ المسلمین کو، اب بہنوں کو، بیٹیوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، کل بھی ملک کی آبیاری آپ نے کی ہے، آج بھی ملک کی آبیاری آپ ہی کریں گے، اور آپ ہی کی ضرورت اس ملک کو ہے بھی۔ چنانچہ کلکتے کے ایک ڈرائیور نے، یہ ہندو ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، میرا ماننا ہے، میرا یقین ہے کہ اس ملک کا مستقبل اور اس ملک کی تعمیر و ترقی تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے، تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے سوالات اور اس کا مکمل انٹرویو یوٹیوب پر بھی آ گیا ہوا ہے، اور تحریر میں بھی آیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے کل بھی اس ملک کو سجایا ہے، آج بھی سجانے کی پوزیشن میں ہیں، اور آئندہ بھی آپ سجائیں گے۔
آپ نے اس ملک کو گلاب کا پودا دیا ہے، آپ نے اس ملک کو عطر سے معطر کیا ہے، آپ نے اس ملک کو تہذیب دیا ہے، تمدن دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، شعور دیا ہے، منشور دیا ہے، راہیں دی ہیں، آئین و دستور دیا ہے، اور اپنا خون بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔